بہت صدام حسین شہید، آخری اینڈ کیا تھا زندگی کا؟ جیل میں ان کا انتقال ہوا۔ میں کوئی نہ ان کی تعریف کر رہا ہوں نہ ان کی کوئی توہین کر رہا ہوں، صرف ایک جو قلمکاروں نے تجزیہ پیش کیا وہ عرض کر رہا ہوں کہ صدام کو جب اللہ نے عروج دیا تھا تو صدام کی زندگی کچھ اور تھی، جیسی بھی تھی جو بھی تھی، آپ قلمکاروں کی طرف رجوع کریں، لیکن جب زوال آیا تو جیل میں انتقال ہوا، لیکن پھر جیل میں وہ سدھر گئے، سدھر تو گئے مگر مفکرین کہتے ہیں جب وہ سدھرے تو بہت دیر ہو چکی، ایمان پر خاتمہ ہوا، قرآن چومتے ہوئے ہوا، بڑا قابل رشک خاتمہ تھا، لیکن سدھرنے کا بھی ایک وقت ہوتا، جب وہ سدھرے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ قدرت بہت غیرت والی، بہت باغیرت۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ کبھی بھی سدھریں گے تو کام بن جائے گا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ کبھی بھی سدھرو۔ فرعون کا انجام بتا رہا ہے، فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے سدھرنے کی بات کی تھی، کیا کہا تھا؟ میں رب پر ایمان لایا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ میں رب پر ایمان لایا، رب العالمین پر ایمان، عالمین کے رب پر میں ایمان لایا۔ جب اس نے ڈوبتے ڈوبتے کہا تو پھر ندا آئی، بہت دیر ہو چکی، بہت پاپ کر چکا تو دیر ہو چکی۔ کچھ لوگوں کا مائنڈ یہ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم کبھی بھی پلٹیں گے تو قدرت ہمیں قبول کر ہی لے گی، بلکہ بعض لوگوں کی ذہنیت تو یہ دیکھی جا رہی کہ معاذ اللہ جیسے قدرت مجبور ہے، کچھ بھی کر کے پلٹو گے تو قبول کر لے گی۔ یاد رکھنا وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، مگر وہ غیور بھی ہے۔ اس کی غیرت کا اندازہ کوئی اس بات سے کر لے، اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ لگا لے تو معصوم کا لباس تک واپس لے لیتے، یہ غیرت ہے۔ توجہ کریں نا، معصوم کا، ابو الانبیاء کا، ابو البشر کا، ابو الاولیاء کا، ابو صحابہ کا، آدم وہ ہے جو انبیاء کے بھی باپ ہے، اولیاء کے بھی باپ ہے، صحابہ کے بھی باپ ہے، لیکن شجر ممنوعہ کے قریب گئے بھی نہیں مگر اس کو ہاتھ لگایا۔ تو اندازہ کریں غیرت الہی کا نشان کیا ہے، لباس تک واپس لے لیتے ہیں، جنت سے تک باہر کر دیتے ہیں، زمین پہ اتار دیتے ہیں، اور پھر سوچو 200 سال تک کے دعا کرتے ہیں وہ معصوم، شان معصومیت کے ساتھ، تو کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ غور تو کریں کیا کیفیت۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی زنا کے اڈوں پہ گزار دوں گا اور بڈھا ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہوں گا تو اللہ والا بن جاؤں گا۔ یہ خط تو دماغ سے نکال دو۔ میں تمہیں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہنے آیا ہوں، اس غیور کی غیرت کا اندازہ بھی کر لو، اس غیور کی غیرت کا اندازہ بھی کر لو۔ کیا سوچتے ہو پوری زندگی جوؤں کے اڈوں پہ گزارو گے اور جب کسی قابل نہ رہ جاؤ گے، ہاتھ کانپیں گے، پیر کانپیں گے، نظریں نابینا اور اندھی ہونے کے قریب ہوگی تو اللہ والے بن جاؤ گے؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر پلٹنا ہے تو ابھی پلٹو۔ میں نے ابھی فرعون کی مثال دی، ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا اس نے، قرآن گواہ ہے اس کے کہنے پر، مگر ارشاد ہوا نہیں قبول کرے۔ یہ شان ہے، جس کو چاہے قبول کر لیں۔ لوگ حضرت بشر حافی کی مثال دیتے ہیں، بشر لوٹے کب یہ تو دیکھو۔ بشر بڑھاپے میں نہیں لوٹے، بشر جوانی میں لوٹے، اور جوانی میں لوٹنے والا ولی بنتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں آج جوان نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں نور کی قندیلیں جلائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشر حافی جوانی میں لوٹے، ذوالنون مصری جوانی میں لوٹے، ابراہیم ابن ادہم جوانی میں لوٹے، فضیل ابن عیاض جوانی میں لوٹے۔ جو جوانی میں لوٹے وہ ولایت کے تاجدار ہو گئے، اور جنہوں نے بڑھاپے میں لوٹنے کا منصوبہ
ذبح کیا، پھر موت نے ان کو لوٹنے کی مہلت ہی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ، اس لیے اللہ کے بندو شکر کی رسی سے نعمتوں کو باندھو۔ یہ دولت کا مس یوز ناشکری ہے۔ یہ صرف ناشکری نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہم غریب ہیں، یہ صرف ناشکری نہیں ہے، نعمتوں کا مس یوز کرنا۔ جیسے آنکھیں دی ہے، شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو۔ آنکھ سے علماء کی زیارت کرو، ثواب ملے گا۔ آنکھ سے ولیوں کی زیارت کرو، جو ولی کی زیارت کرے تو اس کو نبی کی زیارت کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ جو ولی سے مصافحہ کرے اس کو رسول اللہ سے مصافحے کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ کرو۔ اور آپ کہیں گے ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو آسان پہچان بتائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، جس کی گفتگو کو سن کر آخرت یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہے۔ اور اس پہ کوئی، بلکہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں اس کا تسبیح اور مصلی دیکھ کر بھی خدا یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہے۔ اور زمین سے اللہ والے مٹے نہیں۔ اور مجھے تو امام جعفر صادق کا وہ قول بڑا خوبصورت سا لگتا ہے، فرماتے ہیں جس مومن سے ملو یہ سوچ کے ملو کہ اللہ والا ہے۔ اگر اللہ والا ہوا تب تو اللہ والا ہی ہے، اور اگر اللہ والا نہ ہوا تو کم سے کم حسن ظن کا تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرما ہی دے گا۔